رات کا وقت تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹا سا قصبہ مہک پور۔ لوگ اسے امن بستی کہتے تھے، مگر پرامن چہروں کے پیچھے کچھ ایسا تھا جو صرف اندھیرا ہی جانتا تھا۔ قصبے کے کنارے ایک پرانا حویلی نما مکان تھا، فیروز منزل۔ 30 سال سے بند، خستہ حال، مگر آج بھی اس کی کھڑکیاں ایسے کھلی تھیں جیسے کوئی اندر سانس لے رہا ہو۔ کہانی شروع ہوتی ہے زریاب سے، ایک نوجوان صحافی جو اپنے چینل کے لیے ان سالوڈ مسٹریز آف پاکستان سیریز پر کام کر رہا تھا۔ اس کا انداز دوسروں سے مختلف تھا۔ وہ معکوف الفطرت چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہر بھوت کے پیچھے کوئی حقیقت اور ہر سائے کے پیچھے کوئی جرم چھپا ہوتا ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس بار وہ جس کہانی میں قدم رکھ رہا ہے وہ صرف رپورٹنگ نہیں، ایک ایسی کہانی تھی جو اس کی اپنی زندگی بدل دینے والی تھی۔ زریاب کو اطلاع ملی تھی کہ فیروز منزل میں ہر رات روشنی جلتی ہے، حالانکہ وہ 30 سال سے خالی ہے۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے وہاں ایک عورت کی روح رہتی ہے، مگر زریاب کے لیے یہ صرف ایک افسانہ تھا، جب تک کہ ایک رات وہ خود کیمرہ اٹھا کر وہاں نہیں پہنچ گیا۔ رات کے 11 بجے ہوا میں عجیب بوجھل پن تھا۔ اس نے دروازہ دھکیلا، دروازہ چرچرا کر کھل گیا، جیسے کئی برسوں سے کسی کو اندر آنے کا انتظار ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی نمی کی بو، ٹوٹی دیواریں اور فرش پر جلی ہوئی موم بتیوں کے نشان تھے۔ کسی نے یہاں کچھ کیا تھا حال ہی میں۔ زریاب نے لائٹ آن کی تو سامنے دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا، حق کبھی نہیں مرتا، بس دب جاتا ہے۔ اس کے قدم رکے۔ یہ جملہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ 5 سال پہلے ایک کیس رپورٹ کرتے ہوئے اس نے یہی الفاظ ایک مقتول لڑکی کی ڈائری میں پڑھے تھے، مگر وہ کیس بند ہو چکا تھا۔ افشاں کیس، وہ لڑکی جسے خودکشی قرار دیا گیا تھا۔ زریاب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا کوئی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، لائٹ ایک دم بجھ گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ٹارچ آن کی، مگر روشنی کسی دیوار پر نہیں پڑی، بلکہ ایک عورت کے چہرے پر۔ چہرہ سیاہ، آنکھیں خالی اور ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ۔ زریاب پیچھے ہٹا، مگر عورت بولی، بس آہستہ سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک پرانی تصویر لٹکی تھی، فیروز منزل کے مالک فیروز شاہ کی تصویر، جو 30 سال پہلے اچانک لاپتہ ہو گیا تھا۔ اگلے لمحے وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ زریاب نے تصویر اتاری۔ پیچھے ایک لفافہ چپکا تھا، زرد پڑا ہوا، مگر اس پر تحریر تھی، سچ مت کھودو ورنہ دفن ہو جاؤ گے۔ زریاب نے وہ لفافہ کھولا۔ اندر چند دستاویزات تھیں، افشاں کیس کی فائلز، وہی لڑکی جس کی خودکشی اس نے برسوں پہلے رپورٹ کی تھی، مگر اب ان فائلوں میں کچھ نیا تھا، فیروز شاہ کا نام۔ کہانی اب واضح ہونے لگی تھی۔ فیروز منزل صرف بھوتوں کا نہیں بلکہ جرم کا گھر تھی۔ افشاں دراصل فیروز شاہ کی ناجائز اولاد تھی، جسے خاندان نے بدنامی کے خوف سے ختم کر دیا۔ اسے خودکشی کا نام دیا گیا، مگر حقیقت دب گئی۔ زریاب نے سوچا کہ وہ یہ سچ عوام کے سامنے لائے گا، مگر اسی رات سے اس کے ساتھ عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ کیمرہ خود بخود آن ہو جاتا، مائیک سے کسی عورت کی مدھم آواز آتی، اب تم جان چکے ہو، اب تم
زندہ نہیں رہو گے۔ اگلی صبح زریاب غائب تھا، صرف اس کا کیمرہ ملا جس میں آخری ریکارڈنگ تھی۔ ریکارڈنگ میں دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ فیروز منزل کے تہہ خانے میں اتر رہا ہے۔ وہاں پرانی تصویروں کے نیچے انسانی ہڈیوں کے ڈھیر تھے۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اسے دھکا دیا اور کیمرہ گر گیا۔ آخری آواز وہی تھی، حق کبھی نہیں مرتا۔ پولیس نے جگہ تلاش کر لی۔ وہ تہہ خانہ واقعی موجود تھا اور وہاں سے 3 انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے، ایک مرد، ایک عورت اور ایک چھوٹی بچی کا۔ ڈی این اے رپورٹ کے مطابق مرد فیروز شاہ تھا، عورت اس کی بیوی اور بچی افشاں۔ سب کچھ بدل گیا۔ جس حویلی کو بھوتوں کا گھر سمجھا جاتا تھا وہ دراصل ایک قتل گاہ تھی۔ فیروز شاہ نے اپنی بیوی اور بچی کو غیرت کے نام پر قتل کیا تھا، مگر خود کو چھپانے کے لیے حویلی میں آگ لگا دی اور لاشیں دیوار کے اندر دفنا دیں۔ جب یہ راز افشاں کی روح نے زریاب کو دکھایا تو وہ سچ سامنے لے آیا، اپنی جان دے کر۔ چند دن بعد پولیس نے زریاب کا کیمرہ میڈیا کو دے دیا۔ اس کی آخری فوٹیج وائرل ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اس میں آخری لمحے ایک سایہ نمودار ہوتا ہے، وہی عورت سفید لباس میں زریاب کے پیچھے کھڑی، اور جب فوٹیج کے آخر میں وہ مڑتا ہے تو وہ عورت بولتی ہے، اب سچ تمہارے ذریعے زندہ رہے گا۔ فیروز منزل کو حکومت نے گرا دیا، مگر آج بھی وہاں رات کے وقت ایک روشنی جلتی دیکھی جاتی ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں وہ افشاں کی روح نہیں، وہ زریاب ہے جو ہر رات آتا ہے تاکہ کوئی دوسرا جھوٹ کسی اور سائے کے پیچھے دب نہ جائے۔ کیونکہ سائے ہمیشہ روشنی کے بغیر نہیں بنتے، بعض اوقات وہ سچ کے انتظار میں زندہ رہتے ہیں۔